السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھیں گے۔ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ بچے سائنسی ترقی اور اہمیت کو جان سکیں، سائنسی ترقی کے ارتقاء یعنی اس کی ترقی کے بارے میں جان سکیں، بچوں کو چند معروف یعنی مشہور سائنسی ایجادات سے متعارف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے، بچوں کو سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے روشناس کرایا جائے، یعنی جو ہماری سائنس نے ایجادات کی ہیں ان کے اچھے اور برے استعمال سے آگاہ کیا جائے۔ ہم چند دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے پیچیدہ، معنی ہے مشکل۔ بیش بہا یعنی قیمتی، مرہون منت احسان مند، سربستہ راز چھپا ہوا راز یا بات، صعوبت مصیبت، تسخیر کرنا یا تسخیر تو اس کا مطلب ہے فتح کرنا۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے یعنی چھپانے اور دیگر چیزوں کا شعور کہتے ہیں عقل یا دانائی حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ یعنی بہت قدیم زمانہ، پرانا زمانہ۔ تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ دیوتا یعنی خدا جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں یعنی چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، رسائی یعنی پہنچ، اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ تسخیر یعنی فتح۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کا سینہ چیرنا یعنی زمین کو کھود کر، اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کرنا، کھوج لگانا، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ سہل یعنی آسان۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ محو پرواز یعنی گم۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انقلاب برپا ہونا یعنی تبدیلی آنا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ کوسوں یعنی میلوں۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا۔ صعوبتوں یعنی پریشانیوں یا تکلیفوں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے
بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ ثمرات یعنی نتائج یا فوائد۔ چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ باہمی رابطہ، آپس میں رابطہ، آرزو، خواہش۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے، تکمیل یعنی مکمل کرنا۔ اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ اول یعنی پہل۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا۔ پیغام رسانی یعنی پیغام بھیجنا۔ لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ باعث یعنی سبب۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ ساتوں یعنی لمحوں، گوشے، کونے۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پرآسائش ہوئی ہے۔ پرآسائش یعنی آرام دہ۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہی ہے۔ کم و بیش، تقریباً، دار و مدار، انحصار۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ بندوبست یعنی انتظام۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ طبی شعبہ یعنی علاج معالجے سے متعلق سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسان کی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ لاحق یعنی درپیش۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ وبائی امراض یعنی پھیلنے والی بیماریاں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں۔ قدیم ترین یعنی بہت پرانے۔ لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ورطۂ حیرت یعنی حیرانی۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تصور یعنی خیال۔
خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرآسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی یعنی کم عقلی کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ہلاکت خیز یعنی تباہ کن یا تباہ کر دینے والے ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ہم نے سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے ہیں۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور اپنی کتابوں پر لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔